بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت خبروں اور تجزیوں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم اسپیشل. اڈیالہ جیل سے خبر آ رہی ہے عمران خان صاحب کا ریئیکشن مذاکرات کی خبروں پر، اور یہ جو ایک فضا بنائی جا رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں، بڑی مصالحت آمیز گفتگو کر رہے ہیں، بڑی صلح کی باتیں کر رہے ہیں، مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں. مکمل طور پہ خان صاحب نے تردید کی ہے، اور اپنی جو قیادت ہے، جو پارٹی ہے، میں اسے اب قیادت کیا کہوں، جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کو خان صاحب نے ان کے ساتھ بڑی برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں مذاکرات کے لیے، ملاقات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو، محمود خان اچکزئی کو، پیر پگاڑا صاحب کو، اور جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان صاحب کو کہ وہ میرے ساتھ آ کے اڈیالہ میں ملیں. ہم نے مذاکرات اپوزیشن سے کرنے ہیں، سرکار سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے. اور انہوں نے کہا کہ میرا خون کھول رہا ہے. جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو گولیاں ماری گئیں، پاکستان کے عوام کو گولیاں ماری گئیں، تو میں قیادت سے میں کہتا ہوں کہ شہیدوں کا جو لہو ہے اس پر ہم سودے بازی نہیں کریں گے. آپ اس کی بات کریں، جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی بات کریں، جو زخمی ہیں ان کی بات کریں، جو شہید ہیں آپ ان کی بات کریں، ہر فورم پر یہ بات اٹھائیں. یہ کمیٹی اور مذاکرات کھیلنا بند کریں. قاتلوں سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ شبلی فراز صاحب نے، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں بڑی رسپانسبلٹی سے، جو تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، نون لیگ سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، تو خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ قاتل جو ہے وہ بھائی ہو سکتا ہے؟ جو قتل کرے آپ کو، جو حملہ کرے آپ کو، اسے آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ، میری جو آواز ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ باہر نہیں پہنچائی جا رہی، اور اپنی جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا سب، لیکن اب یہ جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں جس میں یہ شبلی فراز بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو انہوں نے پوری طرح ایکسپوز کر دیا. یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو خان صاحب نے کی ہے. آج ویسے وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس پر ججمنٹ ریزرو کر لی گئی ہے، اور شہر میں یہ خبر ہے کہ 23 تاریخ کو سزا سنائی جائے گی اور 10 سال سزا سنائی جائے گی. یہ دیکھ لیں، اب یہ پہلے خبریں آ رہی ہیں، اب مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بات پہنچا رہا ہوں. اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے اس میں جو پروسیکیوٹ ہوئے نا وہ صرف دو لوگ ہیں، ایک عمران خان صاحب اور ایک ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ. اب کیا ان کو بھی سزا سنائی جاتی ہے؟ اور پھر کہ ان کو بھی ظاہر اگر سزا سنا دی جائے گی تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. اور اس میں پھر جو جسٹس عامر فاروق ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ 24 تاریخ کو چلے جائیں گے چھٹیوں پر اور آئیں گے 10 جنوری کو، اور 23 کو عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے جو شہر میں بات ہو رہی ہے، اور اس میں 10 سال کم از کم سزا جو ہے وہ سنائی جائے گی. تو یہ آپ کے سامنے ہے. اور جو دوسری جو بات ہو رہی ہے میں نے وہ آپ کو بتائی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا. یہ جو ساری قیادت ہے جو پارٹی کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اب یہ آ کے پارٹی پر ایک طرح سے اس کے بیان اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے ہیں، مذاکرات کرنے ہیں. بالکل خان صاحب نے کہا کہ ہمارے کوئی حکومت سے قاتلوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک شہداء کا مسئلہ، جب تک مسنگ پرسن کا مسئلہ، جو لوگ گم شدہ کر دیے گئے ہیں، جن کی لاشیں غائب کر دی گئیں، جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوتے اور ان پر کھل کر بات نہیں ہوتی، کوئی حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے، اپوزیشن سے مذاکرات ہوں گے. اس کی ہم نے بات کی ہے. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں. ایک بڑی شخصیت جو ملاقات کرنے گئی تھیں، اور اس میں یہ تھا کہ یہ تاثر ابھرا تھا کہ شاید جیل حکام نے ملاقات نہیں کرنے دی. تو میں آپ کو یہ بالکل فرام ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں کہ کلیئر کیا گیا نام کسی اور طرف سے، اور جب وہ شخصیت پہنچی وہاں پہ ملاقات کے لیے تو خان صاحب نے کہا کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، ابھی نہیں میں مل سکتا. کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ شخصیت کی طرف سے کہا گیا کہ ملاقات، تو خان صاحب نے کہا کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں. خان صاحب نہیں ملے.
یہ جو لوگ تقریریں کرتے پھر رہے ہیں نا اور جو کہہ رہے ہیں مذاکرات کی کہانی اور مذاکرات ہونے چاہیے، میں آپ پاکستان کے لوگ بڑے ذہین ہیں، آپ سب بہت ذہین اور فتین ہیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے اس کو ٹوٹلی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خون کھول رہا ہے، جن لوگوں کو شہید کیا گیا، میرے معصوم نوجوانوں کو شہید کیا گیا، میری آواز نہیں باہر جا رہی، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی طرح، اور میری آواز کو دبایا جا رہا ہے اور یہ لوگ اپنی بات کر رہے ہیں۔ یہ جناب وہاں پر صورتحال ہے اڈیالہ جیل کے اندر سے۔ اور خان صاحب جو ہیں، جو لوگ بھی خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں، ان کے بیانوں کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں، وہ صرف آپ لوگوں پر، ورکرز پر تکیہ کر رہے ہیں۔ خان صاحب کوئی اس حکومت سے مذاکرات نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، نہ وہ مذاکرات کی۔ اب دیکھنا خواجہ آصف صاحب، بجائے اس کے کہ وہ جو پاکستان کی 4 کمپنیوں پر امریکہ نے سینکشن لگائی ہے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد، NDC کی مدد کرنے کی، اور بجائے اس پر بات کریں، انتہائی گھٹیا بیان دے رہے ہیں یہ عمران خان کے بارے میں، تحریک انصاف کے بارے میں۔ او جی ہمیں درخواست دیں، یہ کریں۔ اچھا، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتوار تک مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ 2-3 دن اور ان کو دے دیتا ہوں میں، اچک صاحب کے کہنے پر، اور ہم جو باہر سے جو رقم لوگ پاکستانی بھیجتے ہیں، ہم ان سے نہیں ابھی انتظار کرتے ہیں، حکومت کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کوئی کمیشن بنائیں سپریم کورٹ کے ججز کا، اور یہ جو معاملہ ہے جو لوگ پتہ انویسٹیگیٹ کرے کہ گولی کیوں چلائی، گولی کس کے کہنے پہ چلائی گئی، اور پھر لاشوں کو کس طرح غائب کیا گیا، کیوں غائب کیا گیا، اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے۔ اگر حکومت یہ نہیں کرتی تو ہم وہ کریں گے، تو کیونکہ وہ اتوار کے بعد شروع ہونا ہے، تو ایک چکر دینے کے لیے اب رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ جو سارا حکومتی میڈیا کہ جی شاید اتوار کو مذاکرات شروع ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ خان صاحب کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا ہے، اسی لیے جو انڈیپینڈنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، صحافی جو ہیں، جو وہ رپورٹ کرتے ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں، ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جو رپورٹ کروایا جاتا ہے اس میں ان رپورٹرز کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا جو وہاں پر جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں مین سٹریم میڈیا پر رپورٹ کروائی جاتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس سے مومنٹم، اگر کوئی حکومت کے خلاف اگر بننے والی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو روک دیتے ہیں۔ اب یہ میرے پاس ہے، یہ بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے، جو 4 جو کمپنیاں ہیں جن کو وہ پابندی لگائی گئی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بجائے اس کے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا جواب دیں، وہ اور باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ NDC جو ہے، یہ جو پاکستان میں ایمبیسی ہے امریکہ کی، ان کے ترجمان نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے آج، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 4 اینٹیز جو ہیں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں وہ مدد دے رہی تھیں، اور اس لیے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس جو ہے نا، NDC جو اسلام آباد میں ہے، وہ یہ اس طرح کی کیپیبلٹیز لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک تو کمپنی جس پر پابندی لگائی گئی وہ اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ کراچی میں ہے، اور یہ NDC کو مختلف اکوپمنٹ انہوں نے منگا کے دیا ہے۔ پھر ایفیلیٹس انٹرنیشنل، یہ بھی کراچی میں لوکیٹڈ ہے، اور انہوں نے بھی جو اپلیکیبل ہیں میزائل پروگرام میں چیزیں NDC کو وہ منگوا کے دی ہیں۔ پھر جو ایک راک سائڈ انٹرپرائز ہے، یہ بھی کراچی میں ہے، اور اس نے NDC کے لیے کام کیا ہے، اور لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد کے لیے چیزیں منگوا کے دی ہیں۔ اب یہ باقاعدہ آفیشیل ایک سٹیٹمنٹ US ایمبیسی نے جاری کی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہو رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس کا جو مستقبل ہے وہ جنگی پروگرام نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان کے اندر جو اسحاق ڈار نے، بلاول بھٹو نے ماحول بنایا افغانستان نہ جا کر کہ ٹھیک ہے جی، پھر وہ لڑائی، اسلحہ اور پھر پیسے، اور کیونکہ یہ امریکہ کی جو نئی آنے والی حکومت ہے وہ ان کی یہ پالیسی نہیں ہے، اور یہی وہ پالیسی عمران خان کی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے۔ تو ابھی جو رجیم ہے
یہ تو یعنی مطلب گولی اور اس طرح کے جو واقعات ہیں یا جو وار ریلیٹڈ سلوشنز ہیں ان کی طرف ان کی توجہ ہے، تو وہ امریکنز دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. تو یہ وزیر دفاع جو ہیں اس پر بات کریں کہ یہ کیا ہو رہی ہے اور تعلقات کو بہتر بنائیں، کوئی غلط فہمی ہے اس کو دور کریں. کیوں پاکستان پر اگر یہ سینکشنز لگی ہیں تو برطانیہ کی جو ہائی کمشنر ہے انہوں نے جو بات کہی ہے کہ IMF کا ڈسپرسمنٹ جو ہے پاکستان کو وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پاکستان ریلیف پروگرام اس نے بہت سارے شروع کر دیے ہیں جو IMF کی طرف سے جو سخت گائیڈ لائنز ہیں اس پر انہوں نے نہیں کی، اس کی پابندی نہیں کی. اور پھر جو پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں جس میں عمران خان اور PTI کے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہیں اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو سچویشن جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں مزید جو اس حوالے سے تازہ ترین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.